Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اگلا سوال ہے، اسلام میں خوشی کے موقع پر تالی بجانے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا تالی بجانا ایک حرام فعل ہے؟ تالی بجانے کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی اصل تو دین کے اندر موجود ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر امام بھول جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دیں گے۔ یہ لوگ اکثر اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی امام پہلی رکعت میں اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کو اللہ اکبر کر کے کھڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر تو نہ آپ کہیں نا، امام کو ایسے پتہ چلے گا کہ پیچھے کوئی اونچی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شروع ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، یعنی مراد ہے کہ اللہ ہی غلطی نہیں کر سکتا، تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ہے اصل مقصد اس کا، سبحان اللہ۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر اطلاع دیں گے امام کو، اور عورتیں، ظاہر ہے عورتیں بھی تو جماعت سے نماز پڑھتی ہیں نا، عورتوں کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، عورتیں تصفیق کریں گی۔ تصفیق کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ پہ مارنا، یعنی وہ تالی مار کے مطلع کریں گی امام کو۔ بعض ہوتا نا کہ مرد بھول جائے غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا، عورتوں کو پتہ چل گیا، بعض کا دو رائے ہو جاتی ہیں، اور یہ یعنی تصفیق، اس کو کہتے ہیں تصفیق عورتوں کے لیے سنت ہے۔ تصفیق سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اس کی اصل موجود ہے، لہٰذا اس کو آپ کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ تو خوشی کے موقع کے اوپر عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو اور کوئی بےہودگی نہ ہو، اور اگر کوئی تالی مار لیتا ہے کسی یعنی پرائم منسٹر کے ایڈریس کے اوپر یا کسی اور کے ایڈریس کے اوپر تو اس کا جواز موجود ہے، اس کو کوئی آپ دین میں بدعت کے طور پہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سے منع کہیں نہیں کیا گیا۔ اس طرح کے دنیاوی معاملات میں آپ نے یہی دیکھنا ہوتا ہے۔ باقی جو اس کو تو چھوڑتے ہیں تالی کو، یہ جو انہوں نے نعرے بنائے ہوئے ہیں یہ کون سی حدیث میں آئے ہوئے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول، ایک کیڑی حدیث ہی چاہے نا؟ اہل حدیث بھی نعرہ تکبیر تو لگاتے ہیں نا، تو ان کو کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک کہتا ہو نعرہ تکبیر، دوسرے کہتے ہیں اللہ اکبر؟ صحابہ تو بس یہ تھا کہ جب کوئی جوش آتا تھا اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ تو عربوں کے تقیہ کلام ہوتے تھے، جو ہم بھی جو ہے وہ کئی بار آپ دیکھیں یہ میزائل ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو سارے کہتے ہیں اللہ اکبر جذبات میں، یہ ہوتا تھا، یہ تو نہیں ہوتا تھا نعرہ ہے تکبیر۔ اور پھر جڑے اینڈ والے نعرے ہوں تو ویسے ہی کوئی نہیں، اینڈ والے کہڑے نعرے ہوندے نے جناب، مسلک اہل حدیث زندہ باد، ہاں وہ تو کتنے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلک دیوبند، ٹھیک ہے، زندہ باد، مسلک بریلوی، تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سارے سلوگنز ہیں، ان کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لگاتے رہے کوئی فرق نہیں۔ اس طرح زندہ باد کو نہیں ہونا، جو مرد آباد ہیں وہ مرد آباد ہی رہیں گے، جو زندہ باد ہیں ان کو زندہ باد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندہ باد کے نعرے لگانے سے آپ کے جو جعلی عقیدے ہیں، جعلی مسائل جسٹیفائی نہیں ہوں گے، تو تالی میں کوئی حرج نہیں ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے قوالی کی شریعت میں ممانعت ہے، شرعاً یہ قوالیاں جائز نہیں ہیں۔ یہ موسیقی کو لوگوں نے چور دروازے سے حلال قرار دے دیا ہے، چور دروازے سے، ٹھیک ہے، چور دروازے سے۔ ایک شخص سے میری ایک بار بات ہوئی، وہ بڑے علامہ کہلاتے ہیں، بہرحال اللہ ان پر رحم کرے، ہے تو نہیں بہرحال لیکن کہلاتے ہیں۔ تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو صوفیہ تھے، وہ صوفیہ جب اسلام کو ہندوستان میں لے کر آئے تو اسلام ایک خشک مذہب تھا، اس خشک مذہب کو ایک رنگ دینے کے لیے تاکہ اقوام عالم میں وہ محبوب اور مقبول ہو جائے، انہوں نے تھوڑی ہولی بھی کھیل لی، کبھی صوفیہ ہولی بھی کھیلتے تھے، اس کے بعد کبھی بجا بھی لیا کچھ، جیسا کہ قوالی میں ڈھول تاشے گھنگرو جھمکے، یا کبھی آدمیوں کو نچا بھی دیا، ہجڑے مرد عورتیں، بہرحال جو بھی بہرحال۔ تو کہا اس خشکی کو اسلام کے انہوں نے تھوڑا رنگ دینے کے لیے، اس کو اچھا مزاج کرنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا اس کے تو سر پہ پتھر پڑے، ہاں اگر کوئی کافر یہ بولا تو ہم تو اس کے ہاتھ پیر توڑ ڈالیں گے پورے، ہے نا۔ لیکن دیکھو مسلمان ہو کے کیسے کیسے راستے نکال، اللہ کے دین کو خشک بول رہا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی، اس کو بے خوف۔ علامہ بولتے اپنے آپ کو، لیکن میں اس لیے کہ علامہ نہیں ہوں، کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا تو الگ بات ہے، لیکن دیکھیے کیسی باتیں کر رہا، خشک، اسلام خشک ہے۔ تو اب خالی یہ کہہ کو پھر ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے فلم انڈسٹری ڈال دیتے ہیں نا، پھر خالی قوالی تک کو اپنے آپ کو محدود کرنے کا، اس کی خشکی کو مکمل ختم کر کے تریم چلا دیتے ہیں مکمل طور سے، ہاں۔ اور پھر دنیا بول رہی موسیقی فلاں یہ حلال ہے، تو پھر لگو اس میں۔ تو بہرحال یاد رکھیے موسیقی شریعت میں جائز نہیں ہے، چونکہ قوالی میں کئی گناہ ہوتے ہیں، کئی بدعت ہیں، مطلب اس کی کوئی حدود نہیں۔ سب سے پہلے غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اکثر قوالیوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اکرام کو ان کے درجوں سے بڑھا کر کبھی کبھار اللہ کے درجوں تک لے جایا جاتا ہے۔
تیسرا اس میں آلات جو بجائے جاتے ہیں وہ آلات پورے حرام ہوتے ہیں، گھنگرو، تاشے، پیانو، ہارمونیم اور کیا سڑے ہوئے اور پرانے پتہ نہیں کیا بجا لیتے ہیں، اور لیٹسٹ دور کے اندر تو الیکٹرانک گیڈجٹ کے ساتھ ناچتے کرتے بھی ہمارے اللہ مہاتے ہیں، بہت سے ہیں نا، داڑیاں واڑیاں رکھ کے ناچ رہے ہیں، ٹھیک. تو یہ تمام آلات جو ہمارے لیے حرام ہیں. پھر ان قوالیوں میں کبھی کبھار مرد اور عورتیں دونوں ساتھ ہوتے ہیں، کبھی مرد گاتے ہیں عورتیں بھی گاتی ہیں، کبھی مرد گاتے ہیں عورتیں تالی بجانے کی ہوتی ہے، ٹھیک. اس کے علاوہ پھر کبھی ناچے اور جھوما بھی جاتا ہے اس کے اندر. پھر ناچنے میں گھنگرو پہن کے سادہ ناچ، پھر عورتوں کا رقص اور ناچ، پھر ہجڑوں کا رقص اور ناچ اور مختلف چیزیں. بہرحال کبھی چلے جائیے کورس میں تو آپ کو دکھ جائیں گی یہ سب چیزیں. اگر میری باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو کبھی مشاہدہ آپ کر لیجیے. اس کے علاوہ بہرحال کیا نہیں ہوتا اسی کو اندازہ نہیں. ایک صاحب نے مجھے قوالی سنائی، اللہ رحم کرے مسلمانوں پر، کیسے مسلمان ہوتے ہیں کہ ان کا جو پیر تھا اس کے لیے قوالی گائی جا رہی تھی. سبحان اللہ. پیر کی حالت یہ کہ کبھی نہائے نہیں انہوں نے، اور لنگوٹ میں کچھا ہوتا ہے نا، جو پنجابی کچھا ہوتا ہے، اسپیشل قسم کا نیکر ہوتا ہے جو بالکل جیسا کہ سومو ریسلرز پہنتے ہیں، وہ بہت بڑے ہوتے تو بڑا رہتا ہے. یہ پنجابی کچھا چھوٹا ہوتا ہے، ایک پٹا، اور پٹے میں سے 2 پٹیاں نکلتی ہے ایسی خالی، کہ اگر تھوڑا کھڑا ہو جائے تو لوز ہو جائے تو پھر کیا دکھ جاتا ہے آپ سمجھ جائیے، ٹھیک. وہ کچھا پہنے ہوئے، اور انہوں نے نہایا نہیں کبھی، پتہ نہیں کب سے نہیں نہائے. میں تو کہتا ہوں ہاتھ لگ جائے کبھی میرے تو سرف ورف ڈال کے مشین میں گھماؤں گا ان کو بہت دیر تک، پھر نکالوں گا باہر. تو نہایا نہیں، جس کی وجہ سے ان کی بال کی سے چوٹیاں لٹ 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 دور تک لوگ اس کو ہاتھ لگاتے تہذیب سے. میں نے کہا ہاتھ لگاتے اس کو ایک جھٹکے میں ایسا پنچ دینا کہ مر جانا اس جگہ پر، ٹھیک. اس کی غلاظت کو اٹھا رہے، اس کو احترام سے لا رہے، اور اس کو ناچنا نہیں آ رہا اتنا دبلا، اس کو نچا رہے قوالی پہ. تو 2 آدمی ہاتھ ڈالے ہوئے کمر کے نیچے اور اچکا رہے، اور وہ گا رہا. اور اس کا جو پیر کا جو گانا گانے والا ہے، قوال گانا گا رہا ہے کہ جو پیر کے ساتھ دھمال نہ کرے. پنجابی پیر تھے، پنجابی گانا چل رہا تھا. پیر کے ساتھ دھمال نہ کرے. دھمال سمجھ رہا ہے؟ دھمال پنجابی بولتے ہیں ناچنے کو. جو دھمال نہ کرے سالہ مادر بول کے گالی دے رہا ہو، اور سب واہ بول کے سب ناچ رہے، پورے ناچ رہا تھا. اس لیے کہ پیر کے ساتھ جو دھمال نہ کرے سالہ، پہلی بار مادر بولا، دوسری بار بہن بولا، پورے گانے مطلب ایک مصرے میں جوڑتے ہوئے لا رہا ہو. پیر یہ، پیر وہ، پیر کا یہ، نبی سے یہ، فلاں وہ. اور جو سالہ دھمال نہ کرے سالہ بول کے، پنجابی میں گالیاں بہت عام ہوتی اور گالی دے رہا ہے. ہر مصرے کے آخر میں ایک گالی ایسی چن چن کے دے رہا تھا ہو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور جب وہ گالی دے رہا تو پیر کا جوش دیکھنا، چونکہ وہ اللہ کا ولی نہیں نا، وہ شیطان کا ولی ہے، تو وہ تو گالیوں پہ خوش ہوں گا. تو اس میں حرام کاریاں ہوتی ہیں، اس میں بدکاریاں ہوتی ہیں، اس میں مرد اور عورتیں ساتھ مل کے ناچتے ہیں اور گاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. اس کی کوئی لمٹ لیس ہے، لمٹ لیس سمجھو اس کی برائیاں ہیں. تو لہٰذا یہ قوالیاں درست نہیں. اب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے. سوال یہ تھا کہ اس پر کیا کرے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم بول دینا ایک مجلس میں آپ کے لیے کافی ہوں گا. اور یہ غلیظ لوگوں کے لیے تو بہرحال کوئی نہیں. بس ہمیں تو احترام سکھاتے ہیں کہ نبی کا نام نہیں لینا چاہیے، نبی کا نام لینا چاہیے، اور خود تو بس لگا رٹ بیٹھا محمد اور محمد کی، تب کچھ نہیں ہوتا تیرے کو. ہم اگر کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو احترام نہیں نبی کا، حضور بولنا، آپ بولنا، حضرت جی بولنا، اور یہ بولنا اور وہ بولنا اور فلاں بولنا، مطلب ہم نام نہیں لینا. اور تو قوالی میں اور تیرا قوال بس نام ہی لے، بھر دے جھولی یا اور لیتے رہ تو نام بس بول. تجھے اجازت ہے پورا بولنے کی، ہم کو اجازت نہیں بس. حالانکہ ہم درود کے ساتھ بولتے ہیں، اور بغیر درود کے بولتا ہے، ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں. اور جو نام لے رہے نبی کا، ان کے چہرے دیکھ لو آپ، پورا منہ میں سے پورا پان بھرا، دانت دیکھے تو مطلب کوئی ٹی وی پہ تو آنے کے لائق ہے ہی نہیں سمجھو. ان کی موسیقی ہے تو موسیقی میں بھی تو کمپٹیشن ہوتے ہیں نا، لال پیلے ہرے ادے داتا پورے بنا کے بیٹھا ہوا ہے. گندے طوطے کے ایسے کپڑے، ہرے پیلے نیلے ایسے کپڑے کی، مطلب کچھ کوئی چیز کا ایک تک بھی ہونا، مطلب کوئی چاہے حرام کاری کیوں نہ ہو، کوئی لیول سے ہو یار، مطلب کچھ اس کا لیول ہونا چاہیے. اور بس گا رہا ہے اور ناچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال اللہ بہرحال رحم کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، تالیوں کی تھاپ پر لوگ ناچ رہے، اس پہ نام لیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی برائی، یاد رکھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا بڑا احترام ہے. آپ کے نام کے احترام کی دلیل میں کیا دوں کہ روایتوں میں جب بھی راوی روایت کرتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے ہی الفاظ ملیں گے ساری روایتوں میں. بتائیے کوئی حدیث جس میں ہم سنا وقال محمد ابن عبداللہ اور اس کے آگے کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہیے ایک روایت بتا دیجیے. تو صحابہ کبھی آپ کا نام نہیں لیتے تھے. یہ احترام ہے آپ کا. اللہ رب العزت نے نبی کا نام بمشکل 5 مرتبہ لیا اپنی کتاب میں. جہاں بھی پکارا، اور وہ نام بھی لینا اس لیے پڑا کہ وہ متن میں تھا، پکارنے کے اعتبار سے نہیں تھا. یاد رکھیے متن میں تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. تو یہاں پکارا نہیں، یہ جملے کے اندر بات آ رہی. ایک جگہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گا اسمو احمد،
وہاں بھی ضروری تھا کہ نبی کون آنے والا ہے نام بتانا تھا، تو کہا اس کے بعد احمد آئیں گا، ٹھیک. تو جہاں بھی نام لیا بہت احترام سے اللہ نے لیا، اور پکارنے کی اس میں نہیں ہوں، وہ جملے کے اندر آیا 5 بار. اور جب بھی اللہ نے نبی کو پکارا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا مدثر یا مزمل کہہ کر پکارا، اور تم کو شرم نہیں آتی یا محمد کر کے چلاتے ہو اپنے قوالیوں کے اندر اور ہم کو احترام سکھاتے ہو. یہاں اللہ نہیں پکارتا ہے، یہاں نام لے کر اللہ رب العزت نے نہیں پکارا. 5 بار بھی آیا تو متن کے اندر آیا ہے، ایک بار بہرحال وہ یا محمد کے لفظ آیا، لیکن اتنا احترام. باقی جگہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، حدیث میں اس طرح سے آیا ہے، اور تم کو شرم نہیں آتی تبلوں کی تھاپ پر جو یا محمد چلاتے ہو اور ہم کو غلط ٹھہراتے ہو. تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اب ایک بار پڑھ دے وہ کافی ہے. اس کے بعد بہرحال چونکہ ان کی یہ اب کیا برائی بولیں گے، تو چونکہ یہ تو کوئی احترام ہی نہیں ہے قوالیاں، اور اس میں کیا نام، بس ایک بار پڑھ دیں انشاءاللہ عزیز وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ قوالیاں سننا کرنا یہ بہت سنگین جرم اور یاد رکھیے گناہ ہے، اس سے بچنے کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے.